नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बातें तो करने वाली बहुत सी हैं, लेकिन सज्जाद मीर साहब की गुफ्तगू के बाद और राना अरशद साहब की गुफ्तगू के बाद और फिर खाना जो है वो भी मेज़ों पे लगने के बाद अब बात करने का हौसला नहीं हो रहा। डॉक्टर मुमताज़ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और इफ्तिखार साहब का और आतिफ महमूद साहब का कि उन्होंने ये एलुमनाई एसोसिएशन जो है इसको ज़िंदा किया है। पहले भी एसोसिएशंस बनती रही हैं, लेकिन कॉलेज उनके साथ कॉलेज इंतज़ामिया की दिलचस्पी नहीं रही, तो कॉलेज इंतज़ामिया की दिलचस्पी के बगैर एलुमनाई एसोसिएशन काम कर नहीं सकती। तो मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर मुमताज़ साहब ने ये जिम्मेदारी अदा की है और आतिफ साहब को जो चुना है, इन्होंने चुना है, वो भी अपनी जगह माशाल्लाह एक पूरी तहरीक है। और वो लंदन में बैठकर और मैनचेस्टर में बैठकर उन्होंने हमें चैन नहीं लेने दिया। अब कमरुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं यहाँ। अब हमारे दौर का तो एक ताल्लुक़ मुझे बस वही रिश्ता जो है उनका, उनकी शख्सियत मेरी आंखों के सामने है और मुसलसल रही है। अब सज्जाद मीर साहब जो हैं 2 साल मुझसे पीछे थे, राना साहब शायद 1 साल मुझसे पीछे थे, आगे थे, 1 साल आगे थे। अब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब तशरीफ रखते हैं। उनकी बेटी आयशा जो है, उसने की अंग्रेज़ी शायरी की किताब छपी, तो जब मुझे इन्होंने दी तो मैंने कहा कमाल हो गया, भट्टुओं के घर में अंग्रेज़ी शायर पैदा होने लगे। तो अब भट्टू साहब मुझे कह रहे थे कि मुमताज़ साहब भी भट्टू हैं। मैंने कहा लीजिए जनाब, नहले पे दहला। यानी प्रिंसिपल जो मुमताज़ भट्टू साहब हैं, भट्टू होकर भी उन्होंने ये काम दिखा दिया, बल्कि भट्टू होकर ही दिखाया जा सकता था। हमारे मंजूरा भट्टू साहब देखें माशाल्लाह, चंद नशिस्तें थी लेकिन ऐसी वजारत की है, वजारत उलिया, कि आज तक लोग याद करते हैं। तो गुजारिश ये है कि मोहतरमा फातिमा जना का इलेक्शन था, राना अरशद साहब जो हैं वो अयूब साहब के हामी थे। पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं सदर मुंतखब ना हो जाऊं। जब वो सदर मुंतखब हो गया, वो एक अलग कहानी है, फिर किसी को सुनाएंगे। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद मैं सदर मुंतखब हो गया यूनियन का। और उसके बाद मोहतरमा फातिमा जना आई यहाँ और उनकी कैंपेन, सज्जाद मीर साहब, और वो मादर मिल्लत हमने एक यूथ फ्रंट बना दिया, उसके सज्जाद मीर साहब को चेयरमैन बना दिया और कसवर नसीर हमारे कर्नल वो उसके सेक्रेटरी बन गए। और फिर जैसे इन्होंने खुद बताया कि गांव-गांव फिरते थे, शहर में एक दफ्तर भी कायम कर लिया, कोई खाने की पर्चियां दे रहा है, कोई पेट्रोल की पर्चियां दे रहा है, कोई दफ्तर बनाने के लिए जगह दे रहा है। एक शेख सराज साहब होते थे वहाँ, उन्होंने एक दफ्तर का इंतज़ाम कर दिया। कोई आया कि भाई पेट्रोल वहाँ से डलवा लिया करें स्कूटरों में, उस वक़्त तो कारें तो होती नहीं थी। और यहाँ मुझे याद है, यहाँ हमारे जलसे होते थे, तो मैं तकरीरें करता था और हमारे प्रिंसिपल मलक अनवर साहब थे और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो थे आगा अमजद अली थे। तो मलक अनवर साहब एक दिन, हमारा अपना खड़का दड़का था दायर है, तो मलक अनवर साहब जो है माशाल्लाह बड़े अदब अदाब के साथ उनसे गुफ्तगू होती थी।
ایک دن کہتے ہیں کہ لک ایٹ دا پریزیڈنٹ آف دا یونین, ہی تھنکس دیٹ ہی از دی پرنسپل اینڈ آئی ایم دا پریزیڈنٹ. تو ان سے ہم نے انگریزی پڑھی. وہ کہتے تھے 200 الفاظ یاد کر لو بس زبان آ جائے گی. مجھے کوئی 3-4 تو یاد ہوں گے. تو بہرحال گورنمنٹ کالج ساہیوال جو ہے اس نے ہماری شخصیت کی تعمیر میں, آگے بڑھانے میں اور سمجھے ایک بے باکی عطا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. اور اس وقت پوسوال صاحب ہوتے تھے یہاں, راؤ خورشید علی خان صاحب ہوتے تھے. یہ دو ادب کے تو شاعر تو تھے ہی تھے, مجید امجد صاحب تھے اور وہ حاجی بشیر صاحب تھے, اور بڑے بڑے حکیم تھے یہاں کے. اور آپ دیکھیں بڑے بڑے دواخانے تھے یہاں اور بڑے بڑے سیاستدان تھے. راؤ خورشید علی کو تو آج بھی یاد کرتے ہیں, پوسوال صاحب کا. تو ایک چودھری محمد علی صاحب بار بار ساہیوال آتے تھے اور ان سے ملاقات ہوتی تھی اور اسی وقت سے ان سے تعلق قائم ہوا. اور محترمہ فاطمہ جہاں میں ایک بات کر کے رک سکتا, میں نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا, ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ گئے. فیلڈ مارشل ایوب خان بھی آئے, ریلوے اسٹیشن پہ ان کا استقبال ہوا. وہ بھی بڑا مجمع تھا ساہیوال میں, جو ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں. فیلڈ مارشل ایوب خان کی بھی کافی سپورٹ موجود تھی. رانا ارشد صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ہاں, رانا صاحب جیسے بہت سارے موجود تھے. اور محترمہ فاطمہ جناح آئی یہاں, تو وہ منظر ایسا ہے کہ مجھے بھولتا ہی نہیں. میں نے قائد اعظم کو تو دیکھا نہیں. اب وہ ایک ڈاکٹر تھے کدوائی صاحب, انہوں نے کہیں قائد اعظم سے ہاتھ ملا لیا تھا. تو میں نے کراچی میں ان کو دیکھا, انہوں نے ایک بکائی صاحب میڈیکل یونیورسٹی میں, تو وہ ہاتھ ملا لیا. تو ہاتھ تو ایسے چھپائے پھرتے تھے کہ کہیں دوسرے سے ملا عرصہ تک. تو محترمہ فاطمہ جناح کی گاڑی روکی اور ایک ہجوم تھا بے قرار, ہزاروں لوگ, اور محترمہ کی وہاں تقریر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. چند منٹ کے لیے گاڑی کو روکنا تھا. اب لوگ جو ہیں وہ ڈبے کے اوپر چڑھے آ رہے ہیں. تو محترمہ جو ہیں وہ اپنے اس سے باہر آئیں اور دروازے میں کھڑی ہو گئی اپنے. اور وہ ایک ایس پی تھا یا ڈی ایس پی تھا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, پولیس والا تھا. اس سے وہ چھڑی ان کا مجھے دو, چھڑی لی اور انہیں چھڑی لہرائی اور لوگوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. یقین کیجئے کہ مجمع جو تھا وہ ہزاروں کا تھا. وہ ایسے پیچھے ہٹا, میں نے جیسے پڑھا ہے نا وہ جو دریائے نیل جیسے دو پٹ گیا تھا بالکل ایک اشارے سے. اور پھر انہوں نے کیا, خاموش. اور مجمع کو سانپ سن گیا, آواز نہیں. ایسا روب میں نے کسی دوسرے سیاسی رہنما اور مذہبی رہنما میں نہیں دیکھا. قائد اعظم کے بارے میں تو سنا ہے, لیکن محترمہ فاطمہ جناح کا وہ اسی کا پرتو تھا, ایک قائد اعظم کی شخصیت. آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر مولانا مودودی کا جلسہ ہوا یہاں, کچھ ہنگامہ ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے اقبال صدیقی صاحب, مولانا محمد علی جوہر کے بھائی جو ہیں ان کے نواسے تھے, بڑی موٹی موٹی انگریزی بولتے تھے. سجاد میر صاحب اور ان کی انگریزی سے ہم بڑے تنگ تھے. اب سجاد میر صاحب بھی انگریزی بولنے والے تھے, انگریزی کے انگلش لٹریچر ان کا مقابلہ ہوتا تھا. وہ موٹے موٹے الفاظ یاد کر کے لے آتے جو ہم نے کبھی سنے. ڈکشنری دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا لفظ بول رہے ہیں, کیا مطلب ہے. وہ بیچارے شہید ہو گئے فوج میں, مشرقی پاکستان میں شہید ہو گئے فوج میں, کمیشن مل گیا تھا. تو بہرحال ساہیوال سے بڑی یادیں وابستہ ہیں, کالج سے وابستہ ہیں. اور یہ جو کالج جو ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ایک تصور, یعنی لڑک پن میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے
تو یہ خیال یہ ہماری ایک آرزو تھی کہ ہم گورنمنٹ کالج صاحبہ میں پڑھیں، تو وہاں پڑھنا نصیب ہوا، اور کیسے ہوا یہ پھر کہانی سنائیں گے۔ تو بہرحال میں ممتاز صاحب کا، ڈاکٹر ممتاز صاحب کا، ڈاکٹر ممتاز احمد بٹو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بٹوؤں کی جو روایت ہے اس کو دوبالا کیا ہے اور اس طرف توجہ دی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جس شہر میں 10 ایلومنائز موجود ہوں وہاں ایک گروپ بنا دینا چاہیے، جہاں جہاں شہر میں موجود ہیں لوگ، تاکہ آپس میں کوئی ربط ضبط ان کا ہو۔ اور جو انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے اسکالرشپس کا، انشاءاللہ اس میں جس حد تک بھی ممکن ہوگا اور جو ناممکن بھی ہوگا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔